گالیوں میں ذرا احتیاط سے کام لیجئے، اس لیے کہ میرا دل کمزور ہے یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ کراچی کی اکثر عمارتیں اتنی کمزور ہیں کہ اگر زیادہ تالیاں بجیں تو ریت کے ڈھیر کی طرح گر جائیں گی۔ مجھے یاد آیا ہے ایک صاحب نے درخواست دی کہ ان کو توپ کا لائسنس دیا جائے۔ افسر نے ان سے پوچھا کہ یہ توپ کا لائسنس کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ پچھلے سال کے ڈی اے میں 1000 گز کے پلاٹ کی اپلیکیشن دی تھی، 45 گز کا ملا تھا، تو توپ کے لیے درخواست دی ہے، پسٹل کا لائسنس تو مل ہی جائے گا۔ یہ شکایت کچھ عام سی ہو چلی ہے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ اسی طرح کی بہت ساری باتیں کرنے کے لیے اس وقت ہمارے درمیان کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل یہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں کے ڈی اے کے ڈائریکٹر جنرل جناب ZA نظامی۔ کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ یہ فرمائیے کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ پلوں سے کیا جائے، ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے کیا جائے؟ جہاں سے چاہیں آپ شروع کریں۔ شکریہ۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، تو کہیں آپ کا محکمہ انکروچمنٹ کو تو تازہ بستیاں نہیں سمجھتا؟ دیکھیے، آپ نے اس مشہور مصرے کو علامہ اقبال کے انکروچمنٹ سے ملا دیا۔ معلوم ہوتا ہے آپ بھی اس پارٹی میں شامل ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس شعر کو پورا کیا جائے، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد اور کریں گی کچی بستیاں اس شہر کو برباد، تو میرے خیال میں آپ اس پارٹی سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا مقصد یہ ہے کہ جتنی شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے یہاں جتنے بھی ہاؤزنگ، پانی، بجلی سلسلے میں ماسٹر پلان بنایا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے جب سے قائم ہوا ہے 7 لاکھ پلاٹ ڈیولپ کیے ہیں۔ اگر یہ اس بر صغیر میں دوسرے شہروں کے میں مقابلہ کریں تو جب بھی انکروچمنٹ کا تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کہ اور شہروں میں ہے، کلکتہ، مدراس وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ 50% زیادہ ایریا جو ہے انکروچمنٹ میں ہے۔ کراچی شہر کو سرسبز بنانے کی ذمہ داری کیا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ پہ ڈال دی ہے کہ بارش ہوگی تو سبزہ ہوگا؟ ذمہ داری ہر چیز کی اللہ کے اوپر ہے اور اللہ کا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ہم بھی لاہور سے زیادہ گرینری یہاں کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے پانی چاہیے، اور اگر پانی کو کیونکہ پینے کے پانی کی یہاں دقت ہے، اگر اس کو ہم ڈائیورٹ کرتے گرینریز کے لیے تو پینے کے پانی کی دقت ہو جاتی۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس وقت 72 لاکھ آبادی ہے، اور ہمارے کے ڈی اے کے ماسٹر پلان کے حساب سے اس کی آبادی 1.5 کروڑ ہو جائے گی اس صدی کے آخر تک انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ نہیں کہوں گا، آپ کہیں انشاءاللہ۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اتنی تیزی سے نہ بڑھے آبادی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال 4 لاکھ آدمی یہاں کراچی میں بڑھ جاتے ہیں۔ جب میں صبح دفتر جاتا ہوں تو شام میں جب دفتر سے لوٹتا ہوں تو 1100 آدمی یہاں ایڈ ہو جاتے ہیں کراچی میں۔ تو آپ کے پوائنٹ کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اب ایک نئی اسکیم شروع کی ہے کہ پینے کا پانی تو استعمال نہیں کریں گے اس کلینی کے لیے، لیکن جو سیوریج کا ایفلوئنٹ واٹر ہے وہ اس کی اسکیم ہم بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ 1 مہینے میں کام شروع ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں گے۔ نہیں، میرا مقصد زیادہ نہیں بلکہ یہ تھا کہ کم از کم سیوک سینٹر میں ہی سبزہ لگا دیجیے۔ آپ سیوک سینٹر نہیں، ہماری ذمہ داری پورے کراچی۔ اچھا نظامی صاحب، آپ سے ایک بڑا اہم سوال مجھے کرنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی آبادی جیسے ابھی آپ نے عرض کیا کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح سے کاروں کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے۔ سڑکیں ہمارے پاس وہی پرانی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں، تو اب یہ ٹریفک کا فلو عرض کیا کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح سے کاروں کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے۔ سڑکیں ہمارے پاس وہی پرانی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں، تو اب یہ ٹریفک کا فلو اب سے 10 سال یا 15 سال یا 20 سال بعد کس قدر ہو جائے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں ہوا کرے گا۔ نہیں، دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں جو نیا پلان ہوا ہے اس میں بہت چوڑی سڑکیں رکھی گئی ہیں، اور یہ جتنے باہر کے لوگ آتے ہیں وہ بھی یہ ایڈمٹ کرتے ہیں۔ آپ دوسرے بڑے صغیر کے شہروں کی رائے لیں، دیکھیں تو اس کے مقابلے میں جتنی ہم نے نئے ایریا میں سڑکیں بنائی گئی ہیں، بلکہ ایشیا کی سب سے چوڑی سڑک کراچی میں ہے، کرنگی میں 360 فٹ وائڈ روڈ۔ آپ
کے بعد آپ دیکھیں نازیم آباد، نارتھ نازیم آباد وہاں کی سڑکیں 320 فٹ ہیں. تو چوڑائی جہاں تک روڈ کی تعلق ہے وہ ہمارے لیے کافی ہیں. بے شمار سمپوزیمز اور سیمینارز میں بین الاقوامی جو سیمینارز ہوتے رہے وہاں پر آپ نمائندگی کرتے رہے ہیں جا کے اپنے ادارے کے متعلق. تو یہ فرمائیے کہ ان لوگوں کا کراچی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے ابھی ورلڈ بینک کے نمائندے آئے تھے یہاں پر. ورلڈ بینک کا تو آپ ذکر کیا آپ نے، تو وہاں کا تو پریزیڈنٹ ابھی آیا تھا اور اس نے وزٹ کیا تھا یہاں کے ہاؤسنگ اسکیمز کو. تو سرجانی کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے جہاں ہم نے کے لیے 20,000 مکان بنا رہا ہے، تو انہوں نے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت آئیڈیل اسکیم ہے اور میں دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی رائے دوں گا کہ اس کو دیکھیں، یعنی سلجانی کی طرح سے منصوبہ تیار کریں. تو آپ یہ آپ خیال کریں آپ یہ کہ فورن ایکسپرٹس کو ہم بلاتے ضرور ہیں، ان سے رائے ضرور لیتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے ہاں لوکل ایکسپرٹیز بھی کافی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا سب بہت ایکسپرٹیز ہیں اپنے کام کے. باہر کے ملکوں میں بھی بہت کچھ دیکھا. تو باہر کے ملکوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسی بلڈنگ اس کا نقشہ پاس نہیں ہوتا جس میں فائر ایگزٹ نہ ہو، آگ لگنے کی شکل میں وہ جو لوگ چلے جاتے ہیں وہاں سے. لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے وہ سسٹم الٹا، یہاں کوئی فائر ایگزٹ نہیں ہوتا. آپ میرے خیال میں کسی ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں گئے نہیں ابھی ریسنٹلی؟ اب تو جناب 81 کے بعد سے جو قانون بنا ہے اس میں کمپلسری ہے کہ فائر ایگزٹ ضرور ہوگی. آپ کے پاس فرض کیجئے کوئی آیا، ایک الاٹمنٹ آپ نے کر دیا، آپ کے ادارے سے ایک الاٹمنٹ ہو گیا کسی کو. اب جناب اس الاٹمنٹ کے بعد جس عذاب، جس کرب، جس تکلیف سے وہ گزرتا ہے کہ وہ نقشے کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ، فلاں ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ وہاں، تو اس پروسیس کو آپ آسان کیوں نہیں کر دیتے؟ میرے خیال میں آپ کا الاٹمنٹ 3 سال پہلے ہوا ہوگا جب سے سیوک سینٹر کی بلڈنگ بنی ہے. سب بلڈنگ اسی بلڈنگ میں سب کام ہو جاتا ہے. اچھا آپ سارا نیا الاٹمنٹ لے کے دیکھیں سب کام اسی بلڈنگ میں ہو جائے گا. سیوک سینٹر ہم نے بنایا اس لیے ہے کہ تاکہ ہر ڈپارٹمنٹ وہاں ہے. اچھا تو آپ یہ فرمائیے میں کب حاضر ہو جاؤں آپ کے پاس؟ اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اور کمپیوٹر بیلٹ میں آنا پڑے گا. نہیں وہ سر میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے الاٹمنٹ سے بھوگتے ہوئے ایک ایسے صاحب کی مثال سامنے ہے، آپ دیکھنا پسند فرمائیں گے؟ ضرور. یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ایک صاحب ہیں بیچارے جو الاٹمنٹ سے پریشان ہو کے کس حال کو پہنچ گئے. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے. کیا انمول جگہ دی ہے، تھینک یو مسٹر کیڈی. میں پائپ کے منہ میں ہوں. زندہ ہے کس گھاٹ سے ہم، ایک میں ایک میری بیگم. زندہ ہے کس گھاٹ سے ہم، ایک میں ایک میری بیگم. بیگم کے 9-10 بچے، کچھ پکے اور کچھ کچے. ایک بیوی اور ایک طوطا، ایک پوتی اور ایک پوتا. لڑکا نہیں لڑکی بھی ہے، تھینک یو مسٹر کیڈی. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں. جانے کتنی بار ہوئی اب تک کرلا اندازی، لیکن ہار گیا بندہ کیڈی ایک ہی ہر بازی. کاش عاجز بھی ہوتا ڈی جی صاحب کا بھی یہ، تھینک یو مسٹر کیڈی. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر پائپ ہے،
میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ وہ ٹائپ ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں پتنگ یار کا خط لیکن بیرنگ میرا گھر ہے کٹی پتنگ یار کا خط لیکن بیرنگ ماضی کا ایک تاج محل مستقبل کی ایک سرنگ اندر کچی آبادی باہر پکی آبادی آج کی فکر نکل کی ہے تھینک یو مسٹر کے لیے میں پائپ کے منہ میں ہوں میرے منہ میں پائپ ہے میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ وہ ٹائپ ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں میرے منہ میں پائپ ہے میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ وہ ٹائپ ہے کیا انمول جگہ دی ہے تھینک یو مسٹر کے لیے تھینک یو مسٹر کے لیے یہ یقین نہیں آتا کہ وہ اب تک پائپ میں رہیں گے میرے خیال میں ہو ہی رہا ہے جیسے ہمیں شکایتیں ملی ہیں کہ لوگ اپنے پکے مکان کرائے پہ دے دیتے ہیں اور خود پائپوں میں رہنے لگتے ہیں وہی آپ نے کیا میرے خیال میں اچھا نظامی صاحب ان لوگوں کے بارے میں مشہور ہے جو لوگ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں ان کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے لیکن آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت ہی کم چڑچڑے ہیں تو یہ بتائیے کہ کہیں مزاج میں یہ شگفتگی یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے تو نہیں؟ بالکل آپ ٹھیک فرماتے ہیں نا مجھے فخر ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں میں نے تعلیم حاصل کی اور اگر آپ بھی تعلیم ہم حاصل کر دیتے تو آپ بہت چینج آدمی ہوتے آپ کو میں بتاؤں کہ دیکھیے علی گڑھ یونیورسٹی کا جو ہے اس میں 100 سال پہلے قائم ہوئی تھی سر سید نے قائم کی تھی اور جو ٹریڈیشنز وہاں قائم ہوئی ہیں خدا کرے کہ وہ پاکستان میں بھی قائم ہو جائیں ایسی یونیورسٹی تھی کہ جا کے سب بر صغیر کے ہر صوبے کے لوگ آ کے رہتے تھے اور سب بھائی بن کے رہتے تھے کبھی آج تک یہ خالی ہوا کہ صوبے سے آیا ہے اس حقیقت سے ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کے ڈی اے آج وہ نہیں ہے جو پہلے تھا اور کے ڈی اے نے بہت کام کیا ہے جو نظر آتا ہے اور اللہ کرے اسی طرح کے ڈی اے چلتا رہے آگے اور ترقی ہوتی رہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ جو بچے کھیلتے ہیں کودتے ہیں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بہت کچھ کہا میں مجبور ہوں اس لیے کہ میری ایک اپلیکیشن آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے خواتین و حضرات تو کچھ بچے سڑک پر آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں کچھ ہاکی کھیلتے ہیں گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں لیکن میں نے کسی بچے کو سڑک پر کبھی اسکواش کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا اور بہت دنوں تک تو میں اسکواش کو پینے کا کوئی مشروب سمجھتا رہا لیکن اسکواش ہمارے یہاں پر کھیلا جاتا ہے ایک خاص شہر میں کھیلا جاتا ہے اور ایک خاص خاندان ہے جس کی یوں سمجھ لیجئے کہ مونوپولی ہے اسکواش میں اس وقت اسکواش کے ایک بہت عظیم کھلاڑی تشریف لا رہے ہیں آپ نے بے شمار چیمپئن شپس جیتی تمغہ حسن کارکردگی بھی ملا اور آپ نامور اسکواش پلیئر جہانگیر خان کے والد ہیں روشن خان روشن خان صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت ہے جی بالکل. اچھا خان صاحب آپ دعا کرتے ہیں؟ ضرور. اگر کبھی آپ کو آپ کے بیٹے جہانگیر خان کے خلاف کھیلنا پڑ جائے تو آپ اپنے لیے دعا کریں گے یا اپنے بیٹے کے لیے؟ جی میں اپنے لیے کروں گا. آپ اپنے لیے دعا کریں گے؟ جی ہاں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ کھیل کے میدان میں جب دو کھلاڑی اترتے ہیں تو اس میں باپ بیٹا بھائی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا, اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں. بالکل یہ اسپورٹس مین کا یہ وہ ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے اگر یہ جو ابھی حال ہی میں آپ کے صاحبزادے جان شیر خان سے ہار گئے
تو اس کی کیا وجہ تھی اور آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ جی مجھے تو کوئی خاص فرق اس پہ نہیں پڑا، کیونکہ میری یہ کوئی سال 2 سال سے یہ خواہش تھی کہ بیٹا ہار جائے؟ نہیں، کہ جہانگیر کے مد مقابل اپنی قوم کا کوئی بچہ اٹھے، بلکہ ایک نہیں 8-10 بچے اٹھے. تو یہ ایک قسم کی میری خواہش پوری ہوئی کہ جہانگیر کی بجائے جو اکیلا آئے گا اس کا ساتھی پیدا ہو گیا ہے. تو اب ایک کی بجائے 2 بچے جو ہیں یہ قوم کے لیے مقابلہ کریں گے بعد میں. مثلا یہ آپ کا جذبہ قابل تعریف ہے کہ آپ اپنے قوم کے بچوں کو اپنی ہی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں، اور آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر جان شیر سے جہانگیر ہار گئے تو؟ بالکل نہیں. اچھا خان صاحب یہ بتائیے آپ نے کون کون سے ٹائٹل جیتے؟ امریکہ میں جیتا ہوں، کینیڈا جیتا ہوں، انگلینڈ جیتا ہوں، ایجپٹ جیتا ہوں، آسٹریلیا جیتا ہوں، نیوزی لینڈ جیتا ہوں، اور پاکستان کا 7 سال نیشنل چیمپئن رہا ہوں. مجھے دیکھ رہے ہیں آپ میں کیسا ہوں؟ اگر میں کھیلنا چاہوں اسکواش آپ مجھے سکھائیں گے؟ میرے خیال میں اگر آپ واقعی سیریس ہیں اس بات میں. نہیں میں مذاق، اس میں کوئی مذاق کی گنجائش نہیں ہے. میں ویسے بھی تھوڑا موڑا کھیلتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں باقاعدہ آپ کے ساتھ کھیلوں اور سیکھوں. تو آپ یقین جانیے معین صاحب اسے بالکل مذاق نہیں سمجھے. آپ اللہ کے فضل سے کتنے خوبصورت جوان ہیں، اور آپ کی بہترین باڈی ہے، آپ کی جوانی ہے. اگر آپ واقعی اسکواش کھیلیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ بڑھاپے تک آپ اسی طرح رہیں گے جس طرح ہیں آپ. خیر یہ تو میرے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے 40 سال سے تمہیں اسی طرح دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے آپ نے جہانگیر کی بچپن میں کبھی پٹائی کی؟ ہاں جی، ایک مرتبہ میں نے ایک تھپڑ مارا اس کو. کس بات پہ مارا تھا؟ جی میں سو رہا تھا اور یہ شور مچا رہے تھے گلی میں، تو میں نے منع کیا 2-3 مرتبہ، پھر بھی جب منع نہیں ہوا تو میں پیچھے گیا اور میں نے مارا. آپ ذرا مار کے دکھائیے آپ. معین صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا سب کچھ، لیکن اولاد اولاد ہی ہوتی ہے. لیکن میری نظروں میں وہی چھوٹا بچہ ہے کہ جو میں اس کو کندھوں پہ لے کے پھرتا تھا. سبحان اللہ. بالکل. اچھا آپ نے جوانی کس انداز میں گزاری؟ معین صاحب یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ پہلے بڑھاپا تو آنے دیجیے پھر جوانی کی بات کریں. لیجئے کہہ رہے ہیں پہلے بڑھاپا تو آنے دیجئے پھر جوانی کی بات کریں گے. اچھا نظامی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. نظامی صاحب آپ نے کبھی روشن خان صاحب کو ایکشن میں دیکھا؟ دیکھا ان کو پوری فیملی کو دیکھا، اور ان کے ساتھ جو فیملی کے ساتھ توسم خان کی جو ٹریجڈی ہوئی وہ واقعی ایسی ہے کہ پورے ان کے لیے کوئی میموریل بنانا چاہیے پاکستان میں، کہ بیچارہ اتنا اچھا کھلاڑی اور کھیلتے میں اس کا کورٹ میں اسکواش کورٹ میں. یہ بڑے دل گردے کے آدمی ہیں روشن خان. انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کو تعلیم دی، ایسے بڑے بڑے صدمے بھی دیکھے، اور اس کے باوجود جو ان کا نام ہے تمام دنیا میں، آپ کہیں جائیں تو پاکستان میں جہاں اور چیزوں میں پہچانا جاتا ہے تو ایک اسکواش بھی ہے جس میں ان کا نام خان فیملی. جی ہمیشہ بڑی ہر جگہ عزت ہے. آپ کے کرکٹ اور ہاکی کی تو نام ہوتا ہے جب 3 سال چیمپئن ہو جائیں جی، لیکن یہ تو کئی سالوں سے ان کی فیملی چیمپئن ہے. بات ساری یہ ہے کہ میری بھی یہی خواہش رہی ہے کہ میں بھی اسکواش کھیلتا، کرکٹ کھیلتا، ہاکی کھیلتا، مجھے بھی ایک چھکا لگانے پہ بہت ساری چیزیں ملتی. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں اداکاری کی طرف آ گیا. یہ اداکاری ہے بڑی بری چیز. مجھے یاد آیا کہ ایک فلم میں ایک اداکارہ نے ایک سین میں اپنے جاننے والے پہ گولی چلا دی، وہ یوں پکڑ کے کلیجہ مر گئے. تو وہ رونے لگی کہ ہائے ہائے اب ان سے میری ملاقات کہاں ہوگی. تو وہ اداکارہ جب روتی تھی تو ان کو چپ کرانا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ پردے سیمے پہ اپنے فن کے جوہر دکھاتی تھی تو ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ زار و قطار روتے تھے، اور یہی ان کے فن میں ایک بڑے فنکارہ ہونے میں کامیابی کی ایک دلیل سمجھی جاتی تھی. آج بھی ان کا شمار پاکستان کے بہت بڑے فنکاروں میں ہوتا ہے. تشریف لاتی ہیں محترمہ نیّر سلطانہ.
अभी आपको मैं नैयर साहिबा कहूँ, भाभी कहूँ, बाजी कहूँ, आंटी कहूँ, क्या कहूँ? ये क्या, यहाँ आते इतना प्यारा रिश्ता भूल गए देवर जी? अच्छा, मतलब भाभी कहूँ वो मुनासिब है। जी। एक सवाल है भाभी, आप में इतना ग्रेस क्यों है जबकि हम दोनों की उम्रें एक जितनी हैं? आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि माशाल्लाह आपके लिए कहा जाता है कि आप बहुत ग्रेसफुल एक्ट्रेस हैं। शुक्रिया, नवाजिश मोहब्बत है आपकी। नहीं, मेरे बारे में कुछ कह देती हैं आप तो अच्छा था। मतलब ये कि हम ये कहें कि आप भी बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं, ठीक है? शुक्रिया, क्योंकि बड़ी मेहनत की है इस पे। वैसे बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, एक सवाल आपसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपकी आमद से कबल मैंने लोगों को ये बताया कि आप रोने धोने के किरदार बहुत किया करती थी। तो ये फरमाइए कि वो जो आप रोती थी वो ओरिजिनल होता था या दूसरी एक्ट्रेसेस की तरह आप ग्लिसरीन इस्तेमाल किया करती थी? मुहिम, हकीकतन उसमें जो भी मेरा किरदार होता था, जैसे अभी आपने कहा कि वो रोने धोने, ये इमोशनल सीन्स होते थे और वो जिस वक्त मैं इसको करती थी तो उसमें इतनी इन्वॉल्व हो जाती थी कि वो उसमें आंसू हकीकतन 100% मेरे अपने ही होते थे। तो एक सेकंड, ये घंटी बज रही है। जी जी, हाँ, हो गया, राब्ता हो गया? हाँ, कराइए। ख़वातीन हज़रात, सैटेलाइट पे हैं हम और हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारे दो दोस्त हैं जिनसे आपकी बातचीत हम कराते हैं। हेलो मोहसिन, हेलो रीना, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर। गुड। हाँ हाँ, दिखाता है रंग आसमां कैसे कैसे। जनाब, ये हो क्या रहा है? कहाँ तो हम आपको हाथ में बल्ला थामे हुए नेट प्रैक्टिस करते देखते थे और कहाँ ये मकालमों की प्रैक्टिस करते देख रहे हैं। ये हो क्या गया है जनाब? ये एक्टिंग में इन होकर आप क्रिकेट से आउट कैसे हो गए? कहो तो बता दो। बस रहने दीजिए, हुजूर रहने दीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है हुजूर कुछ बता ही दीजिए कि इस वक्त आप कौमी टीम में क्यों नहीं हैं? आप पूछना ही चाहते हैं तो बता देता हूँ कि मोइन, आपको पता है कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, सियासत का नहीं। वाह, इस मुख्तसर जवाब से कूजे में दरिया बल्कि पूरा समंदर बंद कर दिया आपने। वैसे अगर आपने क्रिकेट छोड़ दी थी तो बैडमिंटन शुरू कर देते। मजाक फरमाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, एक ट्राई की थी कॉमेडी की, मेरा ख्याल है चली नहीं ज्यादा। बिल्कुल भी नहीं चली। तो बात हम बैडमिंटन की कर रहे थे। हाँ जी, अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो शायद आपको इस बात को सुन के खुशी हो कि मैं पाकिस्तान जूनियर चैंपियन था बैडमिंटन। वाकई जूनियर चैंपियन? ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है हमारे नाजरीन के लिए कि आप बैडमिंटन भी खेलते रहे हैं। तो फिर आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते होंगे। जी नहीं, अगर ये खूबी होती तो आज मैं क्रिकेट टीम में खेल रहा हूँ। वेल सर, एक बात बताइए मोहसिन, आप कौमी क्रिकेट टीम के हीरो रहे हैं, ये फिल्म का हीरो बनने का ख्याल आपको कैसे आ गया? कहीं ये शौक अक्सर फिल्मी सितारों की तरह आपको बचपन ही से तो नहीं था? बिल्कुल नहीं मोइन, और आपको शायद ये सुन के काफी हैरानी होगी कि आज तक मैंने अपनी लाइफ की तक कोई फिल्म नहीं देखी। क्यों बेगम साहिबा ये ठीक फरमा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या ये भी सही है कि शादी से पहले आपने भी कभी इन्हें क्रिकेट खेलते नहीं देखा? ये आपसे किसने कह दिया? पता नहीं, शायद किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। अच्छा, ये बताइए कि इनसे पहली मुलाकात क्यों, कैसे और किन हालात में हुई? क्यों हुई ये तो अल्लाह ही बता सकता है, और कैसे हुई ये तो आप लोग जानते ही हैं। लंदन में हुई? जी हाँ जी, और हालात तो आप लोग देख ही रहे हैं। माशाल्लाह, यू आर हैप्पीली मैरिड? वेरी हैप्पीली मैरिड। अच्छा, ये तो तय हो गया कि किन हालात में, कैसे, कहाँ, कब, क्यों हुई। आप माशाल्लाह अब
दोनों एक दूसरे के पसंदीदा और खुश खुरम जोड़ी हैं। एक बात बताइए, घर में हुक्म किसका चलता है? वही ये घर है, किसी बादशाह का दरबार नहीं कि जो हुक्म कहे तामील की जाए। घर में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। आपके इस जवाब से तो जाहिर हो रहा है कि माशाल्लाह खुशगवार घरेलू जिंदगी के कोर्स में आप लोगों ने PhD कर लिया है। वैसे आपका ज़ाती ख्याल क्या है, आप अच्छे शौहर हैं या ये अच्छी बीवी हैं? ये अच्छी बीवी है। जी नहीं, ये ज्यादा अच्छे शौहर हैं। ये तो कुछ अंजुमन सताइश बाहमी का इजलास लग रहा है मुझे। अच्छा खैर छोड़िए। मोहसिन साहब, फिल्मों में आप गाने भी गाएंगे, वही रोमांटिक गाने जिनमें हीरो हीरोइन के पीछे भाग भाग कर गा रहा होता है, मगर आप बतौर क्रिकेटर बड़े फास्ट रनर भी हैं। कहीं ऐसा खतरा तो नहीं है कि आप हीरोइन के पीछे भागते भागते हीरोइन से 2-4 मील आगे निकल जाएं? मोइन, वैसे आपको पता है मैं फील्डर भी बुरा नहीं था, काफी कैच भाग भाग के पकड़े। भाभी माइंड ना कीजिएगा, बस यूं ही कह रहे हैं ये। वैसे एक बात तो बताइए कि आप इन्हें बतौर क्रिकेटर ज्यादा पसंद करती हैं या बतौर एक्टर? जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, वो तो मैंने इनको क्रिकेट खेलते हुए देखा, वो मुझे बहुत पसंद थे और हैं और रहेंगे। जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, अब तक तो स्क्रीन पे मैंने इनको नहीं देखा, और जहाँ तक ऑडियंस का सवाल है, वो इन्हें देखेंगी, पसंद करेंगी। जब वो कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं, तब मैं आपसे बात करूंगी। क्या सुलझी हुई बात आपने की है। इंशाल्लाह फिल्म के तो आप बहुत मशहूर अदाकार हो जाएंगे, हम सबको आपसे बहुत सारी तवक्कात हैं। लेकिन अगर कभी अचानक कौमी टीम से बुलावा आ गया कि हुजूर जरा टेस्ट खेलने के लिए तशरीफ लाइए, तो आपका क्या जवाब होगा? मोइन, मैं आपको एक बात कह दूं, आपसे बहुत सारी तवक्कात हैं, लेकिन अगर कभी अचानक कौमी टीम से बुलावा आ गया कि हुजूर जरा टेस्ट खेलने के लिए तशरीफ लाइए, तो आपका क्या जवाब होगा? मोइन, मैं आपको एक बात कह दूं कि पाकिस्तान के लिए मैं हर वक्त अवेलेबल हूं और इंशाअल्लाह रहूंगा जिंदगी भर, जब तक मेरी सर्विसेज की पाकिस्तान को जरूरत है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो शायद कुछ गलतफहमियां भी क्रिएट हो गई हैं, कि मैं इस मिट्टी से बना हुआ हूं, इस जगह पैदा हुआ, मेरी जड़ जो है वो इस मुल्क में है। काम की वजह से अगर मैं कहीं बाहर जाता हूं तो वो तो क्रिकेट खेलने भी आप जाते थे, आपको पता है दुनिया में हर जगह खेलने जाता था। इंग्लैंड में मैं प्रोफेशनल खेलता था, वो भी काम था, ये भी काम है। लेकिन पाकिस्तान को जब मेरी जरूरत पड़ी, मैं हाजिर हूं। और रिमेंबर वन थिंग, आई एम बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट बिकॉज ऑफ मी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू रीना। आपने सुना मोहसिन क्या कह रहे थे, और ये बताइए कि आप तो खिलाड़ी हैं, ये एक इतने अच्छे खिलाड़ी का अचानक फिल्म इंडस्ट्री में चले जाना आपको कैसा लगा खान साहब? मेरे ख्याल में जी मोहसिन हसन खान साहब को अभी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, क्योंकि ये बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। बहरहाल ये उनका अपना मसला है, हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने से उनको कोई फायदा हो। फिल्म की बात है तो भाभी से पूछते हैं, आप ये बताइए कि आप कोई पेशन गोई करेंगी इनके फिल्म के फ्यूचर के बारे में? पेशन गोई तो मुइन, हम कोई नजमी तो है नहीं। हाँ, इनके लिए हम दुआ गो हैं, जैसे कि जब वो क्रिकेट के मैदान में खेलते थे और उनकी कामयाबी के लिए सभी दुआएं करते थे, हम भी करते थे। और अब जबकि वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा है, हमें उन्हें खुश आमदेद भी कहते हैं और उनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह यहाँ भी कामयाब करे। आमीन। मतलब आप दुआएं बहुत करती हैं। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि कभी आपने अपनी फेस वैल्यू से काम लिया? फेस वैल्यू से मसलन शॉपिंग वॉपिंग करने के सिलसिले में? अरे नहीं भाई, ये हम तो कभी बाजार जाते हैं तो वो चादर या बुर्का पहन कर जाते हैं, ऐसे नहीं। बुर्का पहन? ये आपने टीवी पे क्यों कह दिया? अब हर जुमा बाजार में लोग बुर्के वाली औरत को कहेंगे वो नैयर सुल्ताना जा रही है। जब मैं छोटा हुआ करता था, ज्यादा नहीं, तो आपके जो फिल्मों के पोस्टर्स वगैरह लगे होते थे उसमें लिखा होता था फला 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 और मलका जज्बात नैयर सुल्ताना। तो ये आपको टाइटल मलका जज्बात कहाँ से मिला? उस हस्ती का हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर बड़े एहसानात हैं
اور ان کا نام ہم بتائیں آپ کو، مرحوم شباب کرانوی صاحب۔ اچھا، آپ نے تو بہت ساری فلموں میں کام کیا، بہت اچھی اچھی فلموں میں کام کیا. آپ کی ایک فلم تھی اولاد، آپ کو یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، اور اس فلم کی ریلیز کے بعد یہ ہوا تھا، ہماری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو جہاں سے بھی ہم جاتے تھے جو ہمارے جاننے والے کسی پارٹی وغیرہ میں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم قوم کی ماں ہو، سوچو ذرا. تو وہ اس میں ایک گانا تھا جو آپ یہ گانا سننا پسند کریں گی اس وقت؟ سنوا دیں، سنوائیں آپ کو؟ سنوا دیں. آئیے اولاد فلم کا یہ گانا جو آپ پہ پکچرائز ہوا ہے، تم قوم کی ماں ہو سوچو ذرا، سنتے ہیں. تم قوم کی ماں ہو سوچو ذرا، تم قوم کی ماں ہو سوچو ذرا، عورت سے ہمیں یہ کہنا ہے، اولاد تمہاری دولت ہے، تعلیم تمہارا کہنا ہے، تم قوم کی ماں ہو سوچو ذرا. تم اپنی خوشی قربان کرو، ان کے سکھ کا آسان کرو. تم اپنی خوشی قربان کرو، ان کے سکھ کا سامان کرو. یہ دل کے ٹکڑے سکھی رہیں، تم ماں ہو تمہیں دکھ سہنا ہے، تم قوم کی ماں ہو. آپ کے پسندیدہ خراب اداکار کون ہیں؟ معین اختر. اچھا یہ بتا دیجئے کہ اسکواش اور دوسرے کھیلوں کی حکمت عملی میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ اسکواش کا ہم سے کیا واسطہ ہے؟ نہیں معاف کیجئے گا، روشن خان صاحب والی پرچی آپ کی طرف چلی گئی تھی. جی روشن خان صاحب، یہی سوال میں آپ سے کروں گا. بس یہی فرق ہے کہ باقی گیم جو ہیں آمنے سامنے کھیلے جاتے ہیں، اور اسکواش جو ہے وہ دیوار کے ساتھ کھیلی جاتی ہے. ہم نے آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت گیت کا اہتمام کیا ہے، تشریف لاتی ہیں ٹینا ثانی. بھیگا موسم رت ہے حسین، ایسے میں تو بھی آ جا کہیں،
अन्ना या उजाला या सवेरा, गाते हैं मौसम अपनी लेने गीत तेरा। एक ख्वाब हो गई निखार हो गई, तुझसे ये जिंदगी बाहर हो गई। भीगा है मौसम, रुत है हंसी, ऐसे में तू भी आजा कहीं। भीगा है मौसम, रुत है हंसी, ऐसे में तू भी आजा कहीं। यादों में तू, बातों में तू, सांसों में तू है। भीगा है मौसम, रुत है हंसी, ऐसे में तू भी आजा कहीं। इस वक्त हमारे दरमियान एक शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में मैं कहता चला जाऊंगा और अल्फाजों का ज़ख़ीरा कभी ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने जो चिराग रोशन किया है फलाही कामों का, खुदा करे उसकी रोशनी मुल्क पाकिस्तान से निकलकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच जाए। तशरीफ़ लाते हैं वो, ना तो वो तारुफ के मोहताज हैं और ना तारीफ़ के मोहताज। तशरीफ़ लाते हैं जनाब अब्दुल सत्तार ईदी और बिल्किस ईदी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो चिराग आपने रोशन किया है और ये जो काम आप कर रहे हैं, उस वक्त जब थोड़ा पहले और आज इन फलाही कामों में कोई तब्दीली आई? कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आके और मजीद काम किए हों? जिस मंजिल पे हम पहुंचे हैं तो एक इस कौम में स्पिरिट पैदा हो गई है कि हर शहरों में ट्रस्ट और फाउंडेशन और फलाई इदारे बनने शुरू हो गए हैं। अच्छा बेगम बिल्किस ईदी, आप ये बताइए कि आपने सत्तार साहब को बहैसियत शौहर के कैसे पाया? बहुत अच्छा पाया है। मतलब हम चाहेंगे कि इनकी वो खूबियाँ, आपसे नज़दीक ज़ाहिर है इनके कौन हो सकता है, तो आप वो खूबियाँ इनकी बताएं जो लोगों को नहीं मालूम। एक इंसान होने के नाते एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी दे दे इंसानियत के लिए, इससे बड़ी और मेरे लिए क्या खुशी होगी। अच्छा, कपड़ों के मामले में मैंने सुना है कि ईदी साहब बहुत बखील आदमी हैं। ये हमारा घरेलू मामला है। ये ईदी वेलफेयर सेंटर और ईदी का अपना घर और इस तरह के बेशुमार आपने पाकिस्तान के लेवल पे आपने अपने इदारे को बनाया है, तो ऐसा कभी आपने सोचा कि इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाया जाए, जैसे कि लायंस क्लब हैं, रोटरी क्लब हैं, वगैरह वगैरह? मैंने ये भी प्रोग्राम किया है कि पूरी एशिया के अंदर इस किस्म का थर्ड दुनिया के जो हमारे गरीब मुल्क हैं उस जगह पे ये काम खोला जाए। इसी तरह से लाहौर में भी और सक्कर में, मोरों में हम इसी तरह सब जगह पे प्लॉट ले रहे हैं। वहाँ हेलीपैड भी करेंगे और ये जिस तरह से आपका कॉपरेशन है इसी तरह से रहा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी से जल्द हम एक
हेलीकॉप्टर भी एम्बुलेंस सर्विस इस मुल्क में शुरू कर देंगे। सत्तार साहब फिल्में कभी देखते हैं? मेरे साथ तो कभी नहीं देखी। आप दिखा दें। एक फिल्म देखी है जो आज मेरे ख्याल है 42 साल हुए, पुकार। 42 साल पहले आपने एक फिल्म देखी थी? पुकार देखी है। और एक मुझे हमेशा कहा करते थे कि एक जरका फिल्म, कि जो एक इनकलाबी लड़की ने अपनी जिंदगी की कैसी तरह कुर्बानी दी, वो हमेशा कहा करती थी। तो मैंने एक दफा ये देखा है। जरका देखी है आपने? तो जरका कैसी लगी आपको? जरका एक बहुत कल्चर फिल्म है और आइडियोलॉजी फिल्म। उसमें एक आइडिया दिया है, आइडिया मिलता है कि इंसान को अपनी जिंदगी किस तरीके से एक मकसद के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर इंसान मेहनत करने लगे तो केडीए के डायरेक्टर जनरल भी हो सकता है, और अगर बहुत मेहनत करे तो अब्दुल सत्तार ईदी भी हो सकता है, और हाशिम खान, रोशन खान, और अगर ख़वातीन मेहनत करें नैयर सुल्ताना और मैडम ट्रिसा। ईदी साहब, इससे पहले कि मैं कोई अगले आइटम का अनाउंसमेंट करूं, आप कोई पैगाम हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को कुछ देना पसंद फरमाएंगे, कुछ कहना पसंद फरमाएंगे आप? मैं अपनी आदत के मुताबिक यही कहूँगा कि हम सुबह उठते ही हमारे जहन में हम यही सोचें कि हमें किसी का भलाई करना है और कोई बुराई नहीं करनी। हम ये सोचने लगेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में एक पाकिस्तान को बहुत एक अच्छा मुल्क पाएंगे। कभी कभी ये होता है कि हंसी मजाक की बात में अगर इंसान कोई काम की बात कर जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वो मजाक तामीरी होता है, और इस वक्त कुछ हल्की फुल्की बातों में कुछ गहरी बातें लिए हुए दो फनकार आ रहे हैं जो आप तक एक खाका पहुंचाएंगे। उसका उन्वान है यस सर नो सर। तशरीफ लाती हैं आफरीन और जमशेद अंसारी। ब्यूटीफुल कहानी। क्या जबरदस्त प्लॉट आया है सर। हाँ। सर कॉर्नर का है। मैं इस प्लॉट पे इतनी शानदार कहानी तामीर करूंगा कि दुनिया झूम उठेगी। सर। हाँ सर जरा आहिस्ता तामीर करें। क्यों, क्या हुआ? सर ये केडीए वाले बैठे हैं ना। हाँ? सर ये डिमोलिश करवा देंगे। बेवकूफ हो तो। क्यों? ये प्लॉट चोरी किया हुआ है और केडीए वाले नाजायज तामीर को डिमोलिश नहीं करवाते। यस सर। समझ गई? बिल्कुल। ठीक है, तो कहानी हमारी शुरू होती है कि अदनान क्रिकेट का बहुत मशहूर खिलाड़ी था। सर प्लीज क्रिकेट ना खिलाएं। क्रिकेट ना खिलाऊं? नो सर। सर आप इसे स्क्वॉश का चैंपियन दिखाएं। तुम्हारा दिमाग खराब है? यानी मेरा हीरो स्क्वॉश का चैंपियन? क्या तुम ये चाहती हो कि उसका बाप भी अपने बेटे को रिसीव करने एयरपोर्ट अकेला ही जाया करे? नो सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो जाहिर है बिल्कुल ही नहीं चाहूंगी सर। वैसे सर जी। एक आइडिया आ गया सर। ओह आइडिया, जी फरमाइए। सर वो आइडिया ये है कि सर आप इसे फिल्मी हीरो बनाएं। मेरा हीरो अभी 40 बरस का नहीं हुआ है, और 40 बरस से कम उम्र के हीरो हमारी फिल्मों में नहीं आया करते। तुम लिस्ट उठा के देख लो, सब ओवर टाइम और बोनस पे चल रहे हैं। यस सर। यस सर। छोड़ो, कहानी लिखो आगे। यस सर। मेरे हीरो के घर के सामने एक बोसीदा सा कच्चा मकान है, बिल्कुल घटिया सा, और उसके अंदर एक बढ़िया सी लड़की रहती है। उसका नाम है फौजिया। और यू नो समथिंग, फौजिया बहुत ही गमज़दा रहती थी। सर? यस फौजिया। आई एम सॉरी। तुम क्या कहना चाह रही हो, बोलो। नो सर, कहना कुछ नहीं चाह रही थी सर। मैं ये चाह रही थी कि सर मैंने सलाब-ज़दा तो सुना था। हाँ? ठीक है सर। हाँ? लेकिन ये गमज़दा किसे कहते हैं? ओह माय गॉड, तुमने टेलीविजन पर क्रिकेट का सेमीफाइनल देखा था? यस सर।
اس میں کپتان خان کی شکل دیکھی تھی؟ یس سر. بس ایسا ہی ہوتا ہے غمزدہ. بھائی میرا مطلب ہے یوں سمجھ لو وہ لڑکی بڑی ٹوٹی پھوٹی, یعنی بھائی غمزدہ کا مطلب یہ بھائی بہت رونے دھونے والی. اوہ نو سر, سر یہ رونے دھونے کی ساری ذمہ داری تو اپنے نیئر سلطانہ جی کی تھی نا. اچھا آگے لکھو. یس سر. فوزیہ کے والد بہت مشہور کھلاڑی تھے. کس چیز کے کھلاڑی تھے سر؟ گلی ڈنڈے کے تھے. عجیب احمقانہ باتیں کرتی ہو تم. خیر چھوڑو, یہ بتاؤ کہ ہمارے ملک میں اور کون کون سے گیم ہوتے ہیں؟ گیم؟ ہاں سر گیم, سر پالیٹکس. واہ سر بہت مشہور گیم ہے, بچہ کھیلتا ہے سر. اچھا. یس سر. اور ان کے والدین کیا کرتے ہیں؟ پالیٹکس کے. اوہ مائی گاڈ, بچوں کے والدین کیا کرتے ہیں؟ اچھا اچھا سر, وہ سر بس وہ بیچارے تو پلاٹ کھیلتے ہیں. اوہ پلاٹ کھیلتے ہیں. بھائی کھیلنے پہ یاد آیا, ہمارے ہاں شطرنج بھی تو کھیلی جاتی ہے. یس سر. سر یہ بہت ہی باوقار لیکن ذرا سلو موومنٹ کا گیم ہے. اوہ تو یہ کھلاڑیوں کی کون ہوئی بھلا؟ نیئر سلطانہ. کھلاڑیوں کی نیئر سلطانہ ہوئی. ویری گڈ ویری گڈ. کیا ہوا؟ واٹس رانگ وتھ یو؟ ہاں سر وہ باہر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ سر پلیز ذرا مدد کے لیے چلے نا. ہٹ, میں مدد کے لیے چلوں؟ میں ایک سرکاری افسر ہوں, میں مدد کے لیے چلوں؟ کیا تم نے مجھے ستار اے بھی سمجھ رکھا ہے جو ہر ایک کی مدد کے لیے چلا جاتا ہے؟ میرا تو یہی پیغام ہے کہ خدا کرے اس ملک کا بچہ عبدالستار عیدھی بن جائے تو شاید زندگی آسان ہو جائے. اجازت دیجیے.